سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا، جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ ظاہر آنکھ کیوں دیکھتی ہے؟ بینک سے قرضہ لے لو، بزنس اچھا چلے گا۔ ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع۔ جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، جتنا ہوتا ہے انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا تھا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا۔ تو مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، اپنی طرف سے پسینہ بہائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دال ساگ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی ہی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ میرے پروردگار نے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں اسے یاد تھا۔ بھیجنے والا تو وہ ہے نا، اس نے یاد رکھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ اس لیے مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ انسان دوسرے کی جیب کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یہ تو خود نکال کے دے دے ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اس سے چھین لوں۔ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ بس بس کریں گے۔ چنانچہ مال سے ہر کام دنیا کا نہیں سنورتا۔ آج جتنے مال والے زیادہ اتنے پریشان زیادہ، اتنے بیمار بھی زیادہ۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بہنائی تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھی غذا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھے کپڑوں کو تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان جسم کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ کتاب کو تو خرید سکتا ہے، علم کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا۔
اس لیے جتنا اس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے روزی کموانا تو نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ گدھے کی طرح صبح سے لے کے شام تک جتا رہے اور نمازوں کی ہوش ہی نہ ہو. مقصد کو مقدم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت رزق پہنچا کر رہتے ہیں.